پاکستان تحریک انصاف سے مذاکرات کیسے آگے بڑھیں گے، کوئی واضح جواب نہیں ملتا. ایسے الجھے ہوئے سوالات لگتے ہیں کہ جن کا کوئی آسان حل ہے ہی نہیں ہے. حالانکہ یہ اتنی کوئی بہت مشکل الجھی ہوئی ڈور نہیں ہے جس کو سلجھانا کسی کے لیے مشکل ہو. مطالبات سیدھے سادے ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ 9 مئی اور 26 نومبر کی تحقیقات ہو، اور اس کے علاوہ ان کے جو پولیٹیکل پریزنرز ہیں ان کی رہائی کی جائے. اس کے اوپر جوڈیشل کمیشن کے قیام کا مطالبہ ہے، اور پاکستان کے آئین کے اندر، قوانین کے اندر کمیشن آف انکوائری ایکٹ موجود ہے جس کے تحت یہ سارا کام کیا جا سکتا ہے اور بڑا ٹرانسپیرنٹلی کیا جا سکتا ہے، اور رپورٹ بھی پبلک کی جا سکتی ہے. ایک سوال بہرحال اس کے اندر ٹیڑھا ہے جس کا جواب شاید تحریک انصاف بھی دینا نہیں چاہتی، اور حکومت تو اس کو شاید سننا بھی نہ چاہتی ہو کہ اس کے دائیں بائیں سے گزر جائے، براہ راست اس سے نہ پوچھا جائے. وہ ہوگا کہ عمران خان کی رہائی، کیونکہ جب پولیٹیکل پریزنرز کی رہائی کی بات کی جائے، تحریک انصاف سے جب ایک بیک چینل کانٹیکٹ اسٹیبلش کیا گیا تھا تھرو محسن نقوی، اور دوسری طرف تھے علی امین گنڈا پور، بیرسٹر گوہر اور کچھ ایک دو اور لوگ بھی انٹریکٹ کر رہے تھے. 24 نومبر سے پہلے جو اولین شرط تھی وہ عمران خان کی رہائی کے اوپر آ کر بات ٹوٹتی تھی. تحریک انصاف اس بات کے اوپر آمادہ تھی کہ ہم اس پروٹیسٹ کال کو آگے لے جاتے ہیں اگر حکومت اس بات کے اوپر تیار ہو جائے کہ عمران خان کی رہائی کے اوپر واضح پوزیشن اختیار کر لی جائے. حکومت اس معاملے میں لیت و لیل سے کام لیتی تھی کہ اس کو آگے ٹال دیتے ہیں، 2 ہفتے، 4 ہفتے، 6 ہفتے میں اس کے اوپر فیصلہ کر لیں گے. ابھی ایک اور ایشو سامنے آیا ہے. پاکستان تحریک انصاف کے جو سینئر رہنما ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمیں فریلی عمران سے پولیٹیکل جو کنسلٹیشن ہے، مشاورت ہے، اس کے لیے موقع دیا جائے. ہم کھل کے بیٹھیں، مشاورت کریں، اس کے بعد آئیں اور بات چیت کریں. حکومت کہتی ہے کہ جو کہنا ہے تحریری طور پر کرو، اور پھر اس کے اوپر ایک تحریری معاہدہ بھی ہوگا جس کی پاسداری کرنی پڑے گی. تو وہ کیا تحریری معاہدہ ہوگا، کیا چیزیں ہیں جو پاکستان تحریک انصاف تحریری طور پر لکھ کے دے سکتی ہے، اور کیا چیزیں ہیں جس سے گریز کر سکتی ہے. تعطل ہے تو کس وجہ سے ہے. یہ نیوز ہے کہ عمران خان بھی تحریک انصاف چاہتی ہے کہ پولیٹیکل پریزنر جن کی وہ رہائی کا مطالبہ کریں گے، عمران خان بھی انہی میں شامل ہوں، گو چاہے وہ آخری شخص ہوں جن کی رہائی کا عمل مکمل ہو، لیکن اس فہرست کے اندر عمران خان شامل ہوں گے. اور بات چیت تب تک آگے نہیں ہوگی جب تک تحریک انصاف کی جو سینئر لیڈرشپ ہے اس کو جیل کے اندر آزادی کے ساتھ، وہ آئیز وغیرہ جو ان کو واچ نہ کر رہی ہوں، اس آزادی کے ساتھ ان کو مشاورت کا موقع ملے. سب کو خوش آمدید کہتا ہوں. صلاح الدین صاحب، پہلے آپ ہی رائے دے دیجئے. تحریک انصاف کہتی ہے، ابھی میں نے دہرایا بھی ہے، کہ پہلے عمران سے مشاورت آزادی کے ساتھ، کوئی ہمیں دیکھ نہ رہا، اور پھر وہ دونوں مطالبات کو لے کر حکومت کے ساتھ جائیں گے. حکومت نے کہا تحریری معاہدہ، وہ کہتے ہیں کوئی تحریری معاہدہ نہیں، ہم اپنے مطالبات لے کر جائیں گے، آپ کو آگے سے عمل کرنا ہے. جی دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ اگر مذاکرات آگے بڑھنے ہیں تو نیچرلی عمران خان صاحب کی مشاورت کے بغیر، اور ہم نے ماضی میں دیکھا بھی ہے پی ٹی آئی کی اگر ٹیمز کوئی ڈیسیجن لے لے تو جو چیئرمین ہیں پی ٹی آئی کے وہ اس کو اوورٹرن بھی کر چکے ہیں. تو نیچرلی اگر کوئی سیریس ڈسکشنز ہونی ہیں تو اس میں عمران خان صاحب سے مشاورت تو ضروری ہے. اس حد تک میں جو سلمان راجہ صاحب بات کر رہے تھے تو وہ تو بات کامن سینسیکل لگتی ہے کہ جو ٹاپ لیڈرشپ ہے جب تک وہ ایک پیج پہ نہیں آئے تب تک تو کوئی معاہدہ نہیں ہو سکتا. دانیال چودھری صاحب، جب لاسٹ راؤنڈ ہوا تھا تو اس کے بعد میں نے عرفان صدیقی صاحب کا بھی انٹرویو کیا، باقی جو لوگ تھے حکومت کے ان سے بھی باری باری پوچھا. مجھے ایک رضامندی کی کیفیت نظر آتی تھی کہ جائیں، جا کے عمران سے مشاورت کریں، کیا حرج کیا ہے اس کے اندر. اب رکاوٹ کیا ہے اس کے معاملے میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو جی فار ہیونگ می آن دا شو. دیکھیں، مجھے ایک بڑی عجیب آج ایک چیز لگی جب کمران رائے صاحب کہہ رہے تھے کہ پولیٹیکل پریزنرز. کون سا پولیٹیکل پریزنر؟ آج تک تو ان کا یہی بیانیہ رہا کہ 9 مئی میں جو لوگ ملوث تھے ان کو سزائیں دیں. وہ ہمارے پولیٹیکل ایکٹیوسٹ نہیں ہیں، وہ ہمارے بندے نہیں تھے. ایک سوچی سازی سازش تھی، وہ تو ایجنسیز کے بندے تھے، ان کو اٹھایا تھا، ان کو سزائیں دیں، ان کو جو مرضی کرے. تو اب کہنے شروع ہو گئے ہیں کہ پولیٹیکل. دیکھیں، ان کے جو بیانیے ہیں وہ روز چینج ہوتے ہیں، روز بدلتے ہیں، اور روز ایک نئے بیانیے کے ساتھ آتے ہیں. انہوں نے پوری قوم کو، سننے والوں کو، ہر بندے کو بے وقوف بنانے کی انہوں نے مشین رکھی ہوئی ہے. کبھی ایک بندے سے ایک بات کرتے ہیں، کبھی دوسرے سے الگ بات کرتے ہیں، تیسرے سے کوئی اور بات کرتے ہیں. حقیقت میں اب ان کو تو ان کی سیاسی موت ہے کہ آج ملک کی معیشت بہتر ہو رہی ہے، چیزیں بہتر ہو رہی ہیں. آج ان کی سیاسی موت ہے کہ پاکستان مستحکم ہو رہا ہے. تو اب ان کو کوئی راستہ نہیں مل رہا تو یہ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں. دیکھیں، ہم ڈے 1 سے اس چیز کے اوپر آمادہ ہیں
کہ بیٹھ کر مذاکرات کرنے چاہیے اس ملک کی خاطر، پاکستان کی سیاست کی خاطر، اور ملک میں جو بحران ہیں، جو ایشوز ہیں، آج اگر پاکستان کو جو ایشوز لاحق ہیں، ہم نے بڑے مشکل ٹائم سے اس ملک کو نکال کر یہاں لے کے آئے ہیں، جہاں یہ ہاتھ دانیال اٹھا صاحب، کر لیکن دعائیں آپ کر ہی رہے کی تھے کہ کمیٹی ملک نے یہ کل فیصلہ بینکرپٹ ہو کیا یا تھا پرسوں کہ ہو۔ پاکستان تحریک انصاف کی جو مذاکراتی کمیٹی ہے اس کو عمران خان سے ملنے کی، آزادی سے مشاورت کرنے کی اجازت ہونی چاہیے۔ آپ کی اپنی جماعت کے لیڈروں نے یہ بات مجھے بولی کہ وہ بالکل ہونی چاہیے، یہ اصولی بات ہے، کوئی اس میں حرج نہیں ہے، تو اس میں رکاوٹ کیوں ہے جس سے یہ تعطل پیدا ہو گیا؟ آپ ان کو ملنے دیں، بات کرنے دیں۔ کوئی رکاوٹ نہیں ہے جی، ان کو ملنے کی اجازت بھی ہے، ملیں گے بھی، اور یہ بھی جو بھی آئی تھنک پرسوں یا جب بھی ان کی ملاقات ہے، ان کی ملاقات بھی ہوگی۔ دیکھیں، لیکن آپ ایک مینڈیٹ لے کر بیٹھ کر آ کے جرگہ کرتے ہیں، جب آپ کا اس مینڈیٹ ہی نہ ہو اور آپ پھر ہر گھنٹے بعد کہیں کہ ہم نے پھر پیچھے جا کے کرنا ہے، تو پھر مجھے بتائیں کہ مذاکرات کیسے ہوں گے؟ یہ تو وہی باتیں ہیں کہ 26ویں ترمیم میں نقطہ، کوما، ڈیسیمل سب انہوں نے اپنی مرضی سے لگایا، اینڈ میں انہوں نے کہا کہ ہم نہیں کر سکتے مذاکرات اور واپس پیچھے بھاگ گئے۔ ٹھیک ہے، تو یہ آپ پہلے ایک دفعہ مینڈیٹ لے لیں، یہ ان کے کن لوگوں کے پاس مینڈیٹ ہے، اگر مینڈیٹ ہے یا نہیں ہے، اس کے بعد یہ فیصلہ کریں کہ چیزیں چل سکتی ہیں یا نہیں چل سکتی۔ انہوں نے اپنا نیریٹو دینا تھا، دانیال اپنا صاحب، لیکن وہ لسٹ آف مینڈیٹ لینے ڈیمانڈز کا آپ نے دینی موقع تھی، نہیں دیا۔ ابھی تک انہوں نے یہاں پر آپ کی اپنی جو کمٹمنٹ ہے آپ اس سے بیک ٹریک کر رہے ہیں۔ آپ کی کمیٹی نے یہ ان سے وعدہ کیا تھا کہ آپ جا کے مشاورت کریں، اب آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ پرسوں ہو سکتا ہے ملاقات ہو جائے، تو تعطل کی وجہ پھر آپ ہیں۔ نہیں، ان کی پچھلی ملاقات نہیں، ان کی پچھلی ملاقات کے بعد انہوں نے ہمیں لسٹ آف ڈیمانڈز دینا تھا، ٹھیک ہے، جو چیزیں تھیں وہ ابھی تک لسٹ کدھر ہے؟ وہ لسٹ کسی کے پاس پہنچی نہیں ہے۔ وہ لسٹ کی جو وجہ ہے، اسی کی وجہ سے جو ڈیلے ہے وہ اس کی وجہ سے ہے، یہ ان کی طرف سے ڈیلے ہے، یہ ڈیلیئنگ ٹیکٹک ہے جو انہوں نے دینا تھا۔ اب آگے سے بہانے، یہ 100 بہانے بنا لیں، یہ کہہ لیں کہ یہ وہ ریزن ہے۔ لاسٹ ملاقات کے بعد انہوں نے ہمیں لسٹ دینی تھی، لسٹ آف ڈیمانڈز یا لسٹ آف تھنگز دیٹ دے تھنک ought to be done۔ یہ بھاگے ہیں، بیک ٹریک ہو گئے، لیکن پھر بھی ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ چیزیں مفاہمت سے بہتری کی طرف آگے بڑھیں گی، اور کیونکہ اگر حکومت اس طرح کا رول پلے کر رہی ہے کہ صلح صفائی سے کسی چیزوں کا حل نکالے، تو وی آر ہوپ فل کہ انشاءاللہ کوئی اس کا حل نکل آئے گا۔ نثار جٹ صاحب، آپ فرمائیے، تحریری طور پر تو شرائط آپ نے پہلی ملاقات میں بھی نہیں دی، اب حکومت نے ملاقات کا وعدہ کروایا تھا، انہوں نے ملاقات بھی نہیں کروائی، تو بات تو درمیان میں آ کے اٹک گئی نا۔ تعطل تو پھر اسی طرح پیدا ہوتا ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں کو جب آپ کھڑا کر لیں تو وہ تعطل میں آ جائے گا۔ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ جی، اور میں اپنی بات کا آغاز کرنے سے پہلے مطلب کہ ہمارے چھوٹے بھائی ہیں دانیال، ان کا میں جو بیان سن رہا تھا، میرا خیال ہے کہ یہی بنیادی وجہ ہے مطلب کہ غیر سنجیدہ رویے کی۔ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف نے ایک بہت بڑا قدم اٹھایا اور بڑے دل کا مظاہرہ کیا، اور پاکستان کی پولیٹیکل اسٹیبلٹی کے لیے اس وقت جا کر یہ بیان دیا جبکہ ہمارے پاس ہماری گود میں شہادتیں ڈالی گئیں، اور ہم نے پاکستان کے لیے ایک کھلے دل کا، اور عمران خان صاحب نے کمیٹی تجویز دی۔ میرا خیال ہے کہ یہ اخلاقی جواز ہونا چاہیے کہ دونوں جانب سے دلی کا مظاہرہ ہونا چاہیے۔ اس میں یہ تحریری طور پر جو آپ معاہدہ مانگ رہے ہیں نا، وہ اس طرح لگ رہا ہے کہ جیسے ہم تھانے میں جا کر کہہ رہے ہیں کہ ایس ایچ او صاحب ہمیں انصاف دے دیں۔ ہم اس طرح کا کوئی انصاف لینے ان کے پاس نہیں جا رہے، ہم پاکستان کی پولیٹیکل اسٹیبلٹی کے لیے ان کے پاس جا رہے ہیں۔ ہمارے پہلے معاہدے ہیں کہ جی ٹھیک ہے، اگر آپ ہمارے ساتھ سنجیدہ ہیں، پارلیمنٹ میں بیٹھ کر اور پارلیمنٹ سے باہر بیٹھ کر اگر آپ سنجیدہ ہیں، ہم پولیٹیکل، آپ نے کہا کہ 9 مئی اور 26 نومبر کے اوپر جوڈیشل کمیشن بنایا جائے، تو آپ لکھ کے دیں کہ جوڈیشل کمیشن بنائے۔ آپ کہتے ہیں ہمارے پولیٹیکل پریزنرز رہا کریں، پولیٹیکل پریزنرز کی لسٹ بنائیے اور ان کے سامنے رکھ دیجیے۔ یہ 2 مطالبات ہیں نا، تو دونوں تحریری طور پر دے دیجیے، اس میں حرج کیا ہے؟ نہیں، ندیم بھائی میری بات سنیں، اس میں لکھ کے دینے والی کون سی بات ہے؟ پوری قوم کو معلوم ہے، 2 مطالبات سامنے آئے کہ ہمارے جو سیاسی اسیر ہیں ان کو آپ رہا کریں، ٹھیک ہے جی، یہ کس کو لکھ کر دیں؟ تو لکھ دیں سر، یہ اسپیکر صاحب کی ڈیمانڈ ہے، کیا اسپیکر صاحب کی ڈیمانڈ ہے؟ دیکھیں، یہ تو کوئی بات نہیں، مذاکرات چل رہے ہیں، 2 فریقین آمنے سامنے بیٹھے ہوئے، ایک فریق دیکھیں،
دیکھیں ندیم صاحب، جس کمیٹی روم میں بیٹھے نا، وہاں پر جو آپ نے بات کرنی ہے وہ تحریر بننی ہے وہاں پر، اور وہ تحریر بن چکی ہے. اس میں لکھ کر دینا ان کی شرائط جو ہے، یہ میں نہیں سمجھتا کہ یہ اتنے بڑے معاہدے میں یا اتنے بڑے پولیٹیکل ایک سسٹم میں آگے بڑھنے کے لیے یہ شرط ان کے لیے کوئی لگانا ضروری ہے. یہ تو غیر اخلاقی بات ہو گئی. بیسس صلاح الدین صاحب دوبارہ ان کی طرف آتا ہوں. بیسس صلاح الدین صاحب یہ پولیٹیکل پروسیس ہے جس سے آگے چلنا ہے معاملہ، لیکن بات اٹک یہ ہے کہ اس نے لکھ کے نہیں دیا. وہ کہتے ہیں تم نے پہلے کرنا ہے، وہ کہتا ہے تم نے پہلے کرنا ہے. بات آگے لگتا ہے چلانے کا دل ہے یا وہ ہیلے بہانے کر رہے ہیں کہ کوئی نہ کوئی راستہ مل جائے؟ دیکھیں اگر سیریسنس ہو تو پھر یہ چیز سامنے بڑھ سکتی ہے. دونوں طرح سے جیدگی لگتی ہے. ورنہ بہانے کرنے کے لیے تو ہزار بہانے ہو سکتے ہیں. یہ آئی تھنک پرہیپس کہ یہ ریٹن معاہدے کرنا وغیرہ ایڈوانس میں پہلے بات چیت شروع ہوتی ہے، اس کے بعد میں کوئی چیز لکھت پڑھت ہوتی ہے. ایسے یہ کہ لسٹ آف ڈیمانڈز فوراً پیش کی جائیں، اس پہ پھر جواب آئے وغیرہ. اب یہ کوئی قانونی کاروائی تو ہے نہیں کہ آپ لیگل نوٹس بھیجیں، اس کا رپلائی آئے وغیرہ. لیکن پولیٹیکل ڈائیلاگ میں چارٹر آف ڈیمانڈ تو سامنے رکھنے میں حرج کوئی نہیں ہے. پولیٹیکل ڈائیلاگ میں اب یہ دونوں پارٹیز کی جو تمام جو فریقین ہیں ان کی اپنی اسٹریٹجیز ہیں، بٹ آئی ڈونٹ تھنک کہ یہ ایک سٹکنگ پوائنٹ ہونا چاہیے کہ جس پہ اگر جینوئنلی مذاکرات کی خواہش رکھتے ہیں دونوں فریقین، اگر نہیں رکھتے تو پھر تو اور کسی کو صرف کسی آؤٹ سائڈر کو یا تھرڈ پارٹی کو دکھانا ہی ہے کہ یہ پروسیس میں ہم انگیج ہیں، تو پھر آپ کیری آن کر سکتے ہیں اور بہانے نکال سکتے ہیں. اچھا ایک بریک لے لیں. میرے خیال میں ایک نقطہ جس کے اوپر دونوں جماعتیں ہیں، پی ٹی آئی بھی سوچتی ہے کہ کیا کریں اور حکومت بھی پریشان ہے، وہ ہے کہ عمران خان کا کیا کریں گے. بریک لے لوں.